السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں محمد عارف نعیمی۔ پیارے بچوں، آج ہم سب انشاءاللہ العزیز 5th کلاس کی دروس اسلام کی پہلی بک کتاب العقائد کا پہلا چیپٹر جس کا نام الایمان ہے وہ انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو کچھ بھی لے کر کے آئے ان سب کے بارے میں آپ کی تصدیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ اس پہلے پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جو کچھ بھی لے کر کے آئے، جو کچھ بھی لے کر کے آئے ان سب کو ماننا، ان سب کی تصدیق کرنا، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم لے کر کے آتے ہیں، اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں۔ اور اس تصدیق کی علامت کلمہ شہادت ہے۔ اب تصدیق کی علامت کیا ہے؟ تو کلمہ شہادت ہے۔ کلمہ شہادت میں دو چیزوں کی گواہی دی جاتی ہے، ایک اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی، دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ کلمہ شہادت جو ہم پڑھتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک وحدانیت۔ وحدانیت کسے کہتے ہیں؟ پیارے بچوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وحدانیت کہتے ہیں اللہ رب العزت کو واحد ماننا، ایک ماننا، سنگلر ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کو ہمیشہ ایک جاننا، رزق دینا اسی کا کام، مارنا، عزت دینا، زندہ رکھنا یہ اللہ کا کام ہے، اور وہ واحد ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کی ماں، نہ اور اس کی کوئی رشتہ داری، وہ اکیلا تھا، اکیلا ہے، اکیلا رہے گا، وہ سنگل ہے۔ تو وحدانیت اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس کا کوئی ساجی، کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ حضور کی رسالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، اور کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہو سکتا ہے، نبی ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بچوں، آپ کو یہ سمجھ آ گئی؟ وحدانیت اور رسالت۔ وحدانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں، وہ ایک ہے، اور رسالت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رسالت کو ہم نے ماننا ہے، وہ جو چیزیں لے کر کے اللہ کی طرف سے آئے ان کو ماننا ہے، جو دین لے کر کے آئے اسے ماننا ہے، جو کتاب لے کر کے آئے اسے ماننا ہے، جو قانون لے کر کے آئے اسے ماننا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بات ہم سب کے لیے حرف آخر ہے، اور حضور سے محبت کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری لازمی ہے، کیونکہ حضور کی محبت کا نام ایمان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی ہرگز ہرگز مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ کس وقت تک؟ جب تک اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، بلکہ اپنی جان سے زیادہ حضور کو اپنا محبوب نہ جان لے۔ تو حضور کی رسالت کو ماننا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ لہٰذا ان دونوں گواہیوں کا زبان سے اقرار کرنا واجب ہے۔ چنانچہ جو زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق بھی کرے وہ مومن ہے، اور جو دل سے تو تصدیق کرے مگر زبان سے اقرار نہ کرے اور اسے کوئی عذر بھی نہ ہو تو ظاہر شرع میں
وہ مومن نہ ہوگا۔ دونوں باتوں کا دونوں طریقے سے اقرار کرنا ہے، وحدانیت اور رسالت کا زبان سے بھی اقرار کرنا ہے اور دل سے بھی تصدیق کرنا ہے۔ رہ گیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے مومن ہونے کا معاملہ، تو اس کے بارے میں ائمہ کے اقوال مختلف ہیں، حقیقت حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب مومن ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کہ وہ مومن رہے گا یا نہیں رہے گا، لیکن اس کے لیے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنا نہایت ضروری لازمی ہے۔ پیارے بچوں، یہ لیسن مجھے لگتا ہے آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا کہ آج ہم نے ایمان کے بارے میں چند باتیں پڑھی ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کا پہلا کوسچن ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ پیارے بچوں، آپ ایمان کے بارے میں جان گئے ہوں گے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ ویری گڈ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی لے کر کے آئے ان سب کے بارے میں آپ کی تصدیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ دوسرا کوسچن ہے، تصدیق کی علامت کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ بہت اچھا، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت اچھا۔ تصدیق کی علامت کیا ہے؟ یہ کوسچن ہم نے کیا، آپ نے آنسر دیا۔ تصدیق کی علامت کلمہ شہادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تصدیق کی علامت کیا ہے؟ کلمہ شہادت، اور کلمہ شہادت میں دو باتوں کی گواہی دی جاتی ہے، وہ آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ تیسرا کوسچن، مومن کس؟ کلمہ شہادت کو جو زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے اسے مومن کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، خالی جگہوں کو پر کیجئے۔ نمبر 1، ان دونوں کا ڈیش واجب ہے۔ ان دونوں کا ڈیش واجب ہے، کون بتائے گا؟ اس بلینک کو فل کون کرے گا؟ بہت اچھا، ان دونوں کا زبان سے اقرار کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، جو دل سے تصدیق کرے اور زبان سے ڈیش ظاہر شرع میں مومن نہ ہوگا۔ دوسرے کا آنسر کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں بیٹا، یہ تھوڑا سا آپ نے اس کو غلط سمت چلے گئے، آپ تھوڑا سا اس کو صحیح کرنا ہے، باقی آپ نے اچھی کوشش کی ہے۔ دوسرا ہے، جو دل سے تصدیق کرے اور زبان سے اقرار نہ کرے اور اسے کوئی عذر بھی نہ ہو تو ظاہر شرع میں مومن نہ ہوگا۔ نمبر 3، کلمہ شہادت میں دو چیزوں کی گواہی دی جاتی ہے، ایک ڈیش کی، دوسری ڈیش کی۔ یہ دونوں بلینکیں بھی فل کرنی ہیں۔ کلمہ شہادت میں دو چیزوں کی گواہی دی جاتی ہے، پہلی میں آئے گا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، دوسری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ آگے بڑھتے ہیں، الفاظ کے معنی لکھیے، بتائیے۔ نمبر 1، تصدیق کرنا۔ بیٹا تصدیق کرنا، شاید مجھے لگتا ہے کچھ الفاظ آپ کو سمجھ نہیں آئے ہوں گے، تو بیٹا اچھے سے غور سے ان کے معنی سنیے، اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھیے اور پھر اس کو اچھے سے یاد کر کے بھی لائیے تاکہ کل آپ ان کو سنا سکیں۔ تصدیق کرنا، تصدیق کرنے کا مطلب سچ ہونے کی تائید کرنا، صداقت۔ تصدیق کا مطلب ہے صداقت، یعنی سچ ہونے کی تائید کرنا۔ نمبر 2، علامت۔ علامت کا معنی ہے نشانی۔ نمبر 3، اقرار۔ اقرار کا مطلب
قبول کرنا، منظور کرنا، وعدہ کرنا، کئی ایک معنی ہیں، قبول کرنا، منظور کرنا، وعدہ کرنا۔ آگے ہے عذر، عذر ہو گیا بہانہ، حیلہ، معذرت۔ اس سے آگے ہے ظاہر، تو ظاہر کا معنی ہے عیاں، روشن، واضح، کھلا ہوا۔ اس سے آگے چلتے ہیں شرع، شرع کا معنی ہے سیدھا راستہ، آئین، مذہب، قانون محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کے مطابق ہے۔ اس کے بھی کئی سارے معنی ہیں۔ اور آخری لفظ ہے اقوال، یہ ہے قول کی جمع۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں ان کے معنی آپ نے سن لیے، کوسچن آنسر لکھ کر کے بھی لائیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلا سبق ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔